مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو ولادت شہزادہ علی اکبر بہت بہت مبارک۔ خوشبو تیرے وجود کی اس دل کو راز تھی، گرچہ تیری مہک بھی میرے آس پاس تھی۔ اکبر کا روپ دھار کے آنے کا شکریہ، اکبر کا روپ دھار کے آنے کا شکریہ، نانا بڑے دنوں سے طبیعت اداس تھی۔ اسی کے ساتھ میں اس جشن کے سب سے پہلے منقبت خواں نہایت ادب کے ساتھ جناب ابراہیم بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ آپ سب کو ولادت جناب علی اکبر علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، زیارت تیری کرتا ہے، زیارت تیری کرتا ہے تیرا بابا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی، یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی، محمد مصطفیٰ کا آپ ہے سایہ علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ نہیں ہوگا تمہارا بھی کوئی سایہ علی اکبر، نہیں ہوگا تمہارا بھی کوئی سایہ علی اکبر، کبھی سائے کا سایہ ہو نہیں سکتا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ دیے راہب کو جتنے ساتھ بیٹے اپنی مرضی سے، دیے راہب کو جس نے ساتھ بیٹے اپنی مرضی سے، نماز شب میں اس نے آپ کو مانگا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ نہ کیوں کر یاد تجھ کو دیکھ کر اللہ کی آئے، نہ کیوں کر یاد تجھ کو دیکھ کر اللہ کی آئے، تیرا دادا ہے جب اللہ کا چہرہ علی اکبر، ہنسی تم سا
رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، اجازت دے محمد تو اسے بھی آمنہ کہہ دوں، اجازت دے محمد تو اسے بھی آمنہ کہہ دوں، وہ جس بی بی نے تجھ کو گود میں پالا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ فرشتے ہیں انبیاء سب 11ویں شعبان کو آئے، فرشتے انبیاء سب 11ویں شعبان کو آتے، حضر شبیر پر لینے تیرا صدقہ علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی، یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی، محمد مصطفیٰ کا آپ ہے سایہ علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہ تھے جناب ابراہیم بھائی۔ نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا، دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا، حسن کے چاند کو سورج نے اٹھا رکھا ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب سید شان نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جشن ولادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک صلوات کا سہارا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دو مصروں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک اکبر کی شکل میں یا رب، ایک اکبر کی شکل میں یا رب، کتنے یوسف چھپا دیے تو نے۔ بارد کا نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنا ہے 11ویں شعبان کو مدینے میں وہ عرش والے زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں کہ سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں، سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں، مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ اور بطور خاص کہ سنا ہے حضرت یوسف کو کچھ گمان سا ہے، سنا ہے حضرت یوسف کو کچھ گمان سا ہے، سو وہ بھی ان کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں،
سو وہ بھی ان کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے آج تو سکتے میں خود زلیخا ہے، سنا ہے آج تو سکتے میں خود زلیخا ہے، کہ حسن والے بھی جن کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، کہ حسن والے بھی جن کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، وہ سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدہوش، سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدہوش، فرشتے اپنے پروں کو قطر کے دیکھتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو قطر کے دیکھتے ہیں، کہ سنا ہے دیکھ کے اکبر کو گم ہوئے دونوں، سنا ہے دیکھ کے اکبر کو گم ہوئے دونوں، چلن ستارے بھی شمش و قمر کے دیکھتے ہیں، کہ سنا ہے آج بہت خوش ہے فاطمہ زہرا، سنا ہے آج بہت خوش ہے فاطمہ زہرا، سنا ہے آج بہت خوش ہے فاطمہ زہرا، کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، کہ سنا ہے عرش پہ صدقہ اتارا حوروں نے، سنا ہے عرش پہ صدقہ اتارا حوروں نے، ارے حسین ناز سے اپنے پسر کو دیکھتے ہیں، حسین ناز سے اپنے پسر کو دیکھتے ہیں، اور سنا ہے نور ہی بطور خاص، سنا ہے نور ہی ایسا ہے اس کے چہرے پر، سنا ہے نور ہی ایسا ہے اس کے چہرے پر، خدا کے نور بھی نور نظر کو دیکھتے ہیں، خدا کے نور بھی نور نظر کو دیکھتے ہیں، اور آخری شعر کہ سنا ہے حسن کا معبود دل میں ہے اکبر، سنا ہے حسن کا معبود دل میں ہے مظہر، سو آج اپنے ہی دل میں اتر کے دیکھتے ہیں، سو آج اپنے ہی دل میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بہت خوب، یہ تھے جناب سید شاہ نقوی۔ تہذیب اکبر کی حویلی میں پلی بھی، سردار بھی خوش رنگ بھی، ناصر بھی ولی بھی، شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ مکمل، شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ مکمل، ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب سید عمار سلمہ سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
سجدوں کی چاند رات اذانوں کی عید ہے، دنیا کے آج سارے جوانوں کی عید ہے۔ سجدوں کی چاند رات اذانوں کی عید ہے، دنیا کے آج سارے جوانوں کی۔ عرش سے فرش پر ہر رخ سے کمال آتا ہے، گھر میں شبیر کے شبیر کا لال آتا ہے، فرش پر بن کے محمد کی مثال آتا ہے، اس کی خلقت کا جو سوچوں تو خیال آتا ہے، سامنے پہلے محمد کو بٹھایا ہوگا، پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا ہوگا، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر۔ عرش سے فرش پہ ہر رخ سے کمال آتا ہے، گھر میں شبیر کے شبیر کا لال آتا ہے، فرش پر بن کے محمد کی مثال آتا ہے، اس کی خلقت کا جو سوچوں تو خیال آتا ہے، سامنے پہلے محمد کو بٹھایا ہوگا، پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا۔ حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حکم خالق ہے کہ ہونا ہے نزول اکبر، حسن ہی حسن نظر آئے جدھر جائے نظر، سج گئے دونوں جہاں کتنا حسی ہے منظر، بجھ گیا فرش پہ جب عرش علی تب آ کر ام لیلا کے تمناؤں کا محور اترا، نور کے سائے میں شبیر کا اکبر اترا، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر۔ باپ سے بیٹے کی جب پہلے ملاقات ہوئی، آنکھوں میں حسینوں کی ہنسی بات ہوئی، نور اکبر کے اجالوں میں بسرات ہوئی، دیکھا شبیر نے چہرہ تو ادانات ہوئی، جیسا چاہا تھا ملا ہے مجھے بیٹا ویسا، میرا اکبر تو نظر آتا ہے نانا جیسا، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر۔ دیکھا عباس نے چہرہ جو علی اکبر کا، بولے ایک اور سپاہی میرے لشکر کو ملا، رعب آنکھوں میں نظر آیا جو اپنے جیسا، کم سنی میں یہ چلن دیکھنے کے غازی نے کہا، کیسے تلوار چلاتے ہیں سکھاؤں گا اسے، دیکھنا آسانی ہے عباس بناؤں گا اسے، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر، حسین کا اکبر۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت ادائیگی جناب سید عمار سلمہ، ان کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ محمد وآل محمد۔ شریعت ساز وحدت ناز پہ کر آتے رہتے ہیں، یہ سرداروں کا گھر ہے، اس میں سرور آتے رہتے ہیں، اگر اکبر محمد سا لگے ہے تو عجب کیا ہے، اگر اکبر محمد سا لگے ہے تو عجب کیا ہے، ابو طالب کے آنگن میں پیمبر آتے رہتے ہیں،
اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب عاشق عباس روزانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلوات پر محمد. بمن ساہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں، بمن ساہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں، بمن ساہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں. علی سرحدے کن فکا کھینچتے ہیں، بمن ساہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں. وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج. علی وقت کی ڈوریاں کھینچتے ہیں، بمن ساہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں. ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری، ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری، ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری، اسی سے ابو ذر جہاں کھینچتے ہیں، بمن ساہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں، بمن ساہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں. قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر. مقدر کی میسم جباں کھینچتے ہیں، بمن ساہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں. تبرہ پہ تو ہم رکتے نہیں ہیں، تبرہ پہ تو ہم رکتے نہیں ہیں، تبرہ پہ ہم تو رکتے نہیں ہیں. تبرے پہ ہم خاندان کھینچتے ہیں، بمن ساہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت اچھے جناب عاشق عباس روزانی صاحب. تعلق فاطمہ کے لال سے کافی پرانا ہے، تمہاری دید کو ترسا ہوا سارا گھرانہ ہے. حسین استدا ہم سے ذرا ٹالی نہیں جاتی، حسین استدا ہم سے ذرا ٹالی نہیں جاتی، محمد سامنے بیٹھو علی اکبر بنانا ہے. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں آج کی محفل کے مفتتح محفل بہت ہی خوبصورت آواز جناب سید حسنین زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس محفل کا اختتام کریں. بلبلے لبنباش بر محمد و آل محمد صلوات. تمام حاضرین کو السلام علیکم. شہزادہ علی اکبر کی ولادت سب کو بہت بہت مبارک. ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھی. ایک اکبر کی شکل میں یا رب، ایک اکبر کی شکل میں یا رب، کتنے یوسف
چھپا دیے تو نے، ایک شبیر کی خوشی کے لیے دو محمد بنا دیے تو نے، بھیج کر صورت محمد کو، دل ہیں کتنے جلا دیے تو نے، ایک اکبر بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ جب جوانی کے جوان کی اکبری ہو جائے گی، جب جوانی کے جوان کی اکبری ہو جائے گی، پھر وہ کچھ دل کی نہ ہوگی، دائمی ہو جائے گی، جب جوانی ایک جوان کی اکبری ہو جائے گی، 14ویں کا چاند نکلا 11ویں شعبان کو، 14ویں کا چاند نکلا 11ویں شعبان کو، دیکھنا تاروں میں کیسی کھلبلی ہو جائے گی، جب جوانی کے جوان کی اکبری ہو جائے گی، خون اکبر دشت کی جس خاک میں ضم ہو گیا، خون اکبر دشت کی جس خاک میں دم ہو گیا، اس سے اب سورج بنے گا، روشنی ہو جائے گی، اس جوانی میں نماز شب کی لذت لیجئے، اس جوانی میں نماز شب کی لذت لیجئے، آپ کی اکبر سے بھی وابستگی ہو جائے گی، فرش مجلس کو ہماری حاضری پر ناز ہو، فرش مجلس کو ہماری حاضری پر ناز ہو، جب مصلی سے ہماری دوستی ہو جائے گی، جب جوانی کے جوان کی اکبری ہو جائے گی، بر محمد وآل محمد صلوات۔ شعور و فکر سے بالا حسین کا اکبر،
شعور و فکر سے بالا حسین کا اکبر ام لیلا کی تمنا حسین کا اکبر شعور و فکر سے بالا حسین کا اکبر حسن حسین کے ناموں کا صرف صدقہ ہے حسن حسین کے ناموں کا صرف صدقہ ہے بنا جو حسن کا کعبہ حسین کا اکبر شعور و فکر سے بالا حسین کا اکبر قسم اٹھائی ہے خالق نے جس کی چادر کی قسم اٹھائی ہے خالق نے جس کی چادر کی اسی نے پردے میں پالا حسین کا اکبر شعور و فکر سے بالا حسین کا اکبر وہ لیل قدر سی لیلا کے دل کو لگنے لگی وہ لیل قدر سی لیلا کے دل کو لگنے لگی جب اس کی گود میں آیا حسین کا اکبر شعور و فکر سے بالا حسین کا اکبر حسین و منی کی تفسیر تب سمجھ آئی حسین و منی کی تفسیر تب سمجھ آئی جہاں میں جس گھڑی آیا حسین کا اکبر شعور و فکر سے بالا حسین کا اکبر جہاں پہ ختم ہو جبریل حسن کی پرواز جہاں پہ ختم ہو جبریل حسن کی پرواز وہاں سے آگے ملے گا حسین کا اکبر شعور و فکر سے بالا حسین کا اکبر درود پڑھی محمد و آل محمد محمد و آل محمد. اور آخر میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا مصطفیٰ بنانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس جشن کا اختتام اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز سے کریں. صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الحسین بن علی علیہم السلام لعلی اکبر ھذا نور عینی ھذا سراج بیتی ھذا کنز اہلی صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ.
سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین اور محبان حسین کی خدمت میں حسین کی گود میں محمد کے دوبارہ آنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ کیا پڑھا تھا شعر انہوں نے؟ سجدوں کی چاند رات اذانوں کی عید ہے، دنیا کے آج سارے جوانوں کی عید ہے۔ ارشد بھائی، دنیا کے آج سارے جوانوں کی عید ہے۔ اب جتنے بزرگ بیٹھے ہیں وہ بیچارے پریشان نہ ہوں، علی کا عشق ان کو بھی جوان رکھے ہوئے ہے اور یہ سب کے لیے عید ہے۔ اور روایت کے جملے ہیں ما رؤی ابو عبداللہ الحسین افرح ذالک الیوم۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو آج کے دن سے زیادہ کبھی خوش نہیں دیکھا گیا، اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں دیکھا گیا جو آج جناب علی اکبر کی ولادت پر دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ ذاکرین جو ہے وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، مظلوم کربلا کے بیٹے کا جشن ہے، مظلوم کربلا کے بیٹے کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ ہائے ہائے یا علی، یہی کیفیت ہوتی ہے شعبان میں، مظلوم کربلا کے بیٹے کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ 11 شعبان اور الگ الگ ہجری کے اقوال ہیں، 43 ہجری ایک روایت کے مطابق شہزادے کی آمد ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی تمنا پوری ہوئی ہے 11 شعبان کو۔ آپ اگر غور کیجئے تو رسول اللہ گئے دنیا سے 11 ہجری میں، ٹھیک ہے، مختصر سا کتاب ہے، اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ رسول اللہ دنیا سے گئے 11 ہجری میں، 43 ہجری میں جناب علی اکبر دنیا میں آئے ہیں۔ 32 سال بعد جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوئے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ 32 سال تک امام حسین علیہ السلام، روایت کے جملے ہیں، پروردگار عالم سے مانگتے رہے۔ کس انداز میں؟ روایت کے جملے، اچھا آپ کو یہ روایت سنا چکا ہوں میں کہ مروان جیسا لعین وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جنت البقیع میں امام حسین علیہ السلام رات کے پہر، جس وقت مدینہ میں کوئی گھر سے نہیں نکلتا تھا، مولا اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کر کے جو ہے وہ ایک مرتبہ پکارتے تھے یا رب۔ تو روایت کے جملے ہیں، آسمان کے پردے ہٹتے تھے اور آواز آتی تھی لبیک یا عبدی، بول میرے بندے، ٹھیک ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت۔ یہی امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پر جا کر ایک دعا مانگتے رہے 32 سال تک، نانا جان آپ کی جدائی، آپ کا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا تو آپ دنیا میں پلٹ کر دوبارہ آئیے یا مجھے اپنے پاس بلائیے، ٹھیک ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے تاریخ نے لکھے، یا تو مجھے اپنے پاس بلائیے یا پلٹ کر آپ دوبارہ آئیے۔ 32 سال بعد پروردگار عالم نے امام حسین کو رسول اللہ کی شکل میں جناب علی اکبر عطا کیے، 32 سال بعد۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، امام حسین علیہ السلام کو 32 سال تک کیوں مانگنا پڑا؟ یہ وہی حسین نہیں ہے جو کھیل کھیل میں راہب کو 7 بیٹے عطا کر دیا کرتا ہے؟ وہی حسین ہے نا جو کھیل کھیل میں چلتے چلتے راہب کو 7 بیٹے عطا کر دیا کرتا ہے۔ اپنے لیے اگر ایک بیٹا منگوانا ہو تو کیا 32 سال تک انتظار کرنا پڑے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک زاویے سے اگر غور کریں تو سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا وقت اس لیے لگا کہ حسین کو بیٹا نہیں، حسین کو محمد چاہیے تھا۔ حسین خدا سے بیٹا نہیں مانگ رہے تھے، حسین کو خدا سے بیٹا نہیں چاہیے تھا، حسین کو خدا سے محمد چاہیے تھا۔ لہذا 11 شعبان کو جناب علی اکبر اس دنیا میں تشریف لائے، اور مکمل ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جناب علی اکبر کے علاوہ پوری کائنات میں، اس کا تھوڑا سا ایکو کم کریں گے، پوری کائنات میں جناب علی اکبر کے علاوہ رسول اللہ کی مکمل شبیہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکمل شبیہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی آپ جا کر پڑھیں گے تو یہ مل جائے گا آپ کو کہ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر مبارک تک رسول اللہ کی شبیہ تھے، اور کمر سے لے کر پیروں تک، قدم مبارک تک امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ لیکن یہ دونوں شہزادے بھی مکمل رسول اللہ کی شبیہ نہیں تھے۔ اگر دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آدھے رسول اللہ کی شبیہ حسن مجتبیٰ ہے، آدھے رسول اللہ کی شبیہ حسین شہید کربلا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا تھا۔ لیکن جناب علی اکبر وہ واحد ہستی ہے کہ جو مکمل رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ یعنی میں جملہ بدل کر یہ کہتا ہوں، کائنات میں بڑے بڑے انبیاء گزر گئے لیکن پروردگار عالم نے شبیہ محمد کسی کو نہیں بنایا سوائے علی اکبر کے، ٹھیک ہے۔ اب میں جملہ بدل کر کہتا ہوں اور ایک سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے قائم کرتا ہوں۔ دیکھیے، آدم صفی اللہ ہے لیکن محمد کی شبیہ نہیں ہے،
नूह नजीबुल्लाह है, मोहम्मद की शबी नहीं है। इब्राहीम खलीलुल्लाह है, मोहम्मद की शबी नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह है, मोहम्मद की शबी नहीं है। ईसा रूहुल्लाह है, मोहम्मद की शबी नहीं है। शीस हैबतुल्लाह है, मोहम्मद की शबी नहीं है। दाऊद लहजे के मालिक है, मोहम्मद की शबी नहीं है। सुलेमान सल्तनत के मालिक है, मोहम्मद की शबी नहीं है। यूसुफ के पास जमाल अच्छा है लेकिन मोहम्मद की शबी नहीं है। अली विलायत के मालिक है, मोहम्मद की शबी नहीं है। हसन हुस्न के चर्चे होते हैं, मोहम्मद की शबी नहीं है। हुसैन करबला के शहीदों का सरदार है, मोहम्मद की शबी नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन इबादत गुजारों की जीनत है, मोहम्मद की शबी नहीं है। बाकिर बाकिरुल उलूम है, मोहम्मद की शबी नहीं है। जाफर सादिक इल्म का वारिस है, मोहम्मद की शबी नहीं है। काजिम अब्द साले है, मोहम्मद की शबी नहीं। रजा उसकी रजा का मालिक है, मोहम्मद की शबी नहीं। तकी हामिल तकवा है, मोहम्मद की शबी नहीं। नकी साहिब नकावत है, मोहम्मद की शबी नहीं। अस्करी उसकी हैबत का मालिक है, मोहम्मद की शबी नहीं। मेहदी गैबत का वारिस है लेकिन उसकी शबी नहीं। अकेला दुनिया में हुसैन का अकबर है जो सीने पर हाथ मारकर ये कह सकता है मैं मोहम्मद जैसा, मोहम्मद मुझ जैसा। अकेला हुसैन का अकबर है जो ये दावा कर सकता है। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद वाले जज़ाकल्लाह। अब जनाब अली अकबर मुकम्मल शबी है रसूल अल्लाह की। मीर अनीस ने 2 मिसरे कहे, कितने खूबसूरत मिसरे हैं। अगर आप बेदार हैं तो सुनाऊं। आफाक में वो सानिए सुल्तान अरब था, आफाक में वो सानिए सुल्तान अरब था, एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। चेहरा वैसा, हाथ ऐसे, चलने का अंदाज वही, गुफ्तार का अंदाज वही। और इसकी गवाही जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी है। जब रवाना किया करबला के मैदान में तो क्या कहा था? अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, पालने वाले इस कौम पर गवाह रहना। अब वो जा रहा है खुल्कन व खल्कन व मंतिकन, जो सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में बिल्कुल तेरे रसूल की मानंद है। हम जब चाहते थे रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें, हम अली अकबर को देखा करते थे। ठीक है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला। तो आफाक में वो सानिए सुल्तान अरब था, एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। सिर्फ नबी नहीं थे, बाकी तो सारी सिफतें रसूलुल्लाह वाली अपनाई हुई थी। 11 शाबान 43 हिजरी को जनाब अली अकबर की आमद हुई है इस दुनिया में। रिवायत के जुमले सुनिए। रिवायत रुइया फ़ी लैलते मीलाद अली इब्न हुसैन नुजूमन साफ़िरातिन मिन मकान इला मकान कअन्नहा तुबश्शिरु बअज़ुहु बअज़ा तंतशिरु तीबु फ़ी बुयूत अहलिल मदीनते हत्ता खरजन नासु व यतसाअलून हल रजा रसूलुल्लाह इला दुनिया। रिवायत सुनिए। फरमाया रुइया, देखा गया, फ़ी लैलते मीलाद अली इब्न हुसैन, फरमाया जिस रात शहज़ादा अली अकबर की आमद हुई उस रात अजीब मंजर देखा गया। क्या? नुजूमन साफ़िरातिन मिन मकान इला मकान, फरमाया सितारे एक घर की छत के ऊपर से दूसरे घर की छत पर जा रहे थे। क्यों? अगला जुमला, कअन्नहा तुबश्शिरु बअज़ुहु बअज़ा, ऐसा लग रहा था एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। थोड़ा सा आप अगर बोल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपका। कअन्नहा तुबश्शिरु बअज़ुहु बअज़ा, सितारे एक मकान से दूसरे मकान पर जा रहे हैं, ऐसा लगता है एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। अगला जुमला, तंतशिरु तीबु फी बुयूतात अहलिल मदीना, जैसे ही जनाब अली अकबर की विलादत हुई, विलादत होते ही एक खुशबू लोगों के घरों में दरवाजे तोड़कर दाखिल हो गई। ठीक है, देखिए ये नहीं है कि खुशबू दाखिल हुई, दखला का लफ्ज नहीं है, लफ्ज तंतशिरु, मुंतशिर यानी दरवाजे तोड़ते हुए एक खुशबू दाखिल हो गई। फी बुयूतात अहलिल मदीना, अहले मदीना के घरों में। हत्ता खरजन नास, यहाँ तक कि खुशबू ऐसी आई कि लोग बाहर निकले घरों से। यतसाअलूना, आपस में एक दूसरे से सवाल करने लगे, हल रजा रसूलुल्लाह इला दुनिया, क्या रसूल दुनिया में वापस आ गए हैं? क्या दुनिया में वापस आ गए? ये क्यों कहा? इस वजह से कहा क्योंकि जनाबे ख़त्मी मरतबत जिस गली से गुजरा करते थे वहाँ पर उस गली में मदीने की 25-25 दिनों तक खुशबू रहा करती थी। जो बूढ़े बूढ़े असहाब थे वो गौर कर चुके थे, वो महसूस कर चुके थे कि रसूल जब गुजरते थे तो ऐसी खुशबू आती थी। अब 32 साल बाद ऐसे ही खुशबू आई है दोबारा। तो आप कह रहे हैं हल रजा रसूलुल्लाह इला दुनिया, क्या कायनात का रसूल दुनिया में दोबारा पलट कर आ गया है? तो लोग आपस में कहते थे नहीं, कायनात का रसूल तो नहीं आया, अलबत्ता हम शक्ल पैगंबर ज़रूर आ गया है। हुसैन के यहाँ अकबर की विलादत हो गई है। अब जो है वो अजीब रिवायत जो है वो मैंने आज एक सुनी एक आलिम से, और बड़ी खूबसूरत रिवायत के जुमले कि जब इसका कुछ हिस्सा मैंने अल्लामा तालिब जोरीब से भी सुना, आपकी समातों की नज़र करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जैसे ही आमद हुई जनाब अली अकबर की, रिवायत के जुमले हैं मस्जिद भर गई, मस्जिद नबवी। ठीक है, मदीना शहर भर चुका। जो लोग जा चुके मदीना ज़ियारत करने, खुदा सबको नसीब फरमाए, वो जानते पहले मदीना कितना छोटा हुआ करता था। ठीक है, कहाँ तक सरहद थी। पूरा मदीना भर चुका है। किस लिए आए? ज़ियारत करने के लिए जनाब अली अकबर की। ठीक है,
امام حسین علیہ السلام کے گھر کے باہر ہجوم, مسجد کے باہر ہجوم, اور پورا مدینہ گویا کہ بھرا ہوا ہے اور سب کے سب آئے ہیں جناب علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بھیجا کہ جاؤ عباس جا کے اعلان کرو, ٹھیک ہے. بلکہ جملہ بدل کر کہتا ہوں, اپنے وقت کے محمد نے اپنے وقت کے علی کو بلایا اور کہا جاؤ اعلان کرو جا کے. امام حسین نے جناب عباس کو کہا عباس باہر آئے, اور جناب عباس جب باہر آئے اور دیکھا اتنی بڑی خلقت کھڑی ہے, اتنا ہجوم کھڑا ہوا ہے, تو میر انیس کہتے ہیں کہ 2 مصرے جو ہے وہ گویا جو ہے وہ جناب عباس نے اس طریقے سے کہے ہوں گے. کیا کہا؟ کل سب خدا کے گھر سے مراد اپنی پائیں گے. سب جمع ہے نا, کل سب خدا کے گھر سے مراد اپنی پائیں گے, مسجد میں شاہدی علی اکبر کو لائیں گے. ٹھیک ہے, کل سب خدا کے گھر سے مراد اپنی پائیں گے, مسجد میں شاہدی علی اکبر کو لائیں گے. یعنی ابھی سب چلے جاؤ, کل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو لے کر آنے والے, پھر تمہاری زیارت ہو جائے گی سب کی, ابھی سب پلٹ جاؤ. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ وہ رات تھی کہ لوگوں نے جاگ کر گزاری, ٹھیک ہے, انتظار کرتے رہے کہ کیسے اگلا دن آئے اور ہم سب کے سب مسجد میں پہنچے, ٹھیک ہے. جملہ کہوں, تاریخ میں 2 راتیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے جاگ کر گزاری ہے. ایک یہ علی اکبر کی ولادت کی رات, ایک خیبر میں جب نبی نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا, سارے اصحاب نے رات کو جو ہے وہ جاگ کر گزاری ہے اس امید میں کہ ہم جو ہے وہ مرد ہوں گے اور ہمیں علم ملے گا. اسی حسرت میں رات گزاری ہے کہ کل ہمیں علم ملے گا. اب ایک جملہ کہتا ہوں, اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ رات بھر تمنا کیوں کر رہے تھے؟ کس چیز کی تمنا ہو رہی تھی؟ لہذا سامعین محترم 2 راتیں جاگ کر گزاری ہے. جناب علی اکبر کی ولادت کی رات لوگ جاگے, انتظار کرتے رہے. روایت کے جملے ہیں کہ ابھی امام حسین علیہ السلام پہنچے نہیں تھے, مسجد بھر چکی تھی جناب علی اکبر کو صرف دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے. تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام کے دائیں بائیں آگے پیچھے غلام اور کنیزے اپنے سروں پر تھال لیے ہوئے, ان تھالوں میں کسی میں سونا, کسی میں ہیرے, کسی میں جواہرات, کسی میں موتی, کسی میں لباس, کسی میں کوئی اور قیمتی چیز امام حسین علیہ السلام لے کر چلے اور آئے مسجد میں. مسجد میں جب آئے تو ایک قطار لگ گئی جناب علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے. امام حسین کے آگوش میں ہیں جناب علی اکبر, لوگ آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں جناب علی اکبر کو, زیارت کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام ان کو انعام دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہدیے کے طور پر. اب جو جتنا بڑا مالک ہے وہ اتنا بڑا انعام دیتا ہے, ٹھیک ہے. امام حسین کے یہاں آمد ہوئی ہے جناب علی اکبر کی, سوچے کیسے انعام دیے ہوں گے. تاریخ نے یہ جملہ لکھ دیا, فرمایا امام حسین علیہ السلام نے اتنے ہدیے بانٹے, اتنا انعام بانٹا کہ مدینے میں اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہوتا تھا تو اگلے دن وہ اس کے دروازے پر جاتا تھا اور کہتا تھا حسین سے انعام لے کر آئے ہو, لاؤ قرضہ میرا واپس کرو, ٹھیک ہے. اتنا انعام بٹا تھا, لوگ کہتے تھے قرضہ واپس کرو, حسین سے انعام کل لے کر آئے ہو تم. لہذا سامعین محترم امام حسین علیہ السلام سب کو بانٹ رہے ہیں, قطار لگی ہوئی ہے, سب لیتے جا رہے ہیں. اتنے میں ایک بدوی آ گیا, بس یہ سنانی آپ کو روایت. ایک بدوی, ایک بدو دیہات کا رہنے والا, وہ آیا, نہ قطار چھوڑتا ہے نہ انعام لیتا ہے, ٹھیک ہے, قطار میں کھڑا ہوا ہے اور انعام بھی نہیں لے رہا. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا بات ہے, اب زبان حال سے بھی کچھ کہہ رہا ہوں, کیا بات ہے, کیا انعام کم لگ رہا ہے؟ اگر کہہ تو میں اس انعام کو بڑھا دیتا ہوں. کہتے نہیں, جو مجھے انعام چاہیے وہ آپ مجھے عطا کر دیں. کہا تجھے کیا چاہیے؟ دیہاتی ہے لیکن معرفت دیکھیں. کہا میں ایک دفعہ علی اکبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا کب سے زیارت تو کر رہا ہے. کہتا نہیں, جیسے یہ کر رہے ہیں ویسے زیارت نہیں کرنی, ایک بار شہزادے کو اگر ہاتھ میں دے دیں تو میں زیارت کر لوں. امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ میں دیا. ہاتھ میں آتے ہی اگر عربی کا لطف اٹھا سکتے ہیں, آیت کا اگر ترجمہ سمجھ سکتے ہو تو سمجھیے, ورنہ ترجمے میں لطف اٹھائیے گا. جیسے ہی ہاتھ میں آیا اس نے ایک آیت پڑھی, فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بابرکت ہے اللہ جو اتنا خوبصورت خلق کیا کرتا ہے, کتنا بابرکت ہے خدا جو اتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد اس نے کچھ جملے کہے, وہ میں جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تشریح نہیں کروں گا, فقط ترجمہ رکھوں گا, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ جڑ جائے گا. اس نے جناب علی اکبر کو دیکھا. اب جو ہے وہ آپ دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی کسی نومولود بچے کو اٹھائے تو اپنی زبان میں باتیں کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے, دیہاتی ہے, اعرابی ہے, بدو ہے, لیکن دیکھیے بات کیسے کر رہا ہے اور کیا جملے کہیں اس نے, عجیب جملے. کہتا ہے یا قبلۃ الجمال, اے حسن و جمال کے قبلہ, تھوڑا سا بولے, اے حسن و جمال کے قبلہ, و محمد الال, اے آل محمد کے گھر میں پھر محمد بن کر آنے والے. ہائے ہائے, وہ محمد الال, اے آل محمد کے گھر میں پھر محمد کے بن کے آنے والے, نبوی الوصف, نبی کے چہرے والے, و علوی الرسم, علی کے نام والے. چہرہ محمد والا ہے اور نام علی ہے, علی اکبر. یہ یاد رکھیے گا, اکبر, اصغر, اوسط, یہ جو کہا جاتا ہے یہ نسبت کے ذریعے کہا جاتا ہے, یہ جو ہے وہ نام کا حصہ نہیں ہے, یہ تو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ یہ نام فقط اور فقط مولا نے علی رکھا ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑے کی نسبت تو یہ اکبر ہے, یہ چھوٹا ہے تو اصغر ہے, یہ درمیان والے ہیں تو اوسط ہے. اس طریقے سے نسبت کے لحاظ سے لوگ جو ہے وہ یہ نام دے دیتے ہیں, ورنہ نام صرف علی ہے. تو کہتا ہے یا قبلۃ الجمال, اے حسن و جمال کے قبلہ و کعبہ, و محمد الال, اے آل محمد کے گھر میں پھر سے محمد بن کر آنے والے, و نبوی الوصف, اے نبی کے چہرے والے, و علوی الرسم, اے علی کے ہم نام, اے علی کے ہم نام والے,
اگلا جملہ سنیے گا یار. وَإِن رَأَتْكَ الْمَلَائِكَةُ فَبِكَ فَبَدَؤُوا ثُمَّ لِآدَمَ سَجَدُوا. فرمایا علی اکبر وہ تو تم دنیا میں بعد میں آئے, اگر تم پہلے آ جاتے دنیا میں, فرمایا اور فرشتے آدم سے پہلے تمہیں دیکھ لیتے تو پہلے تمہارا سجدہ کرتے, بعد میں آدم کیا. یاد رکھیے گا جناب آدم قبلہ ہے, ٹھیک ہے, سجدہ صرف خدا کو, لیکن جناب آدم کو قبلہ بنایا گیا. لیکن جناب علی اکبر چونکہ رسول اللہ کے شبیہ ہے, کا اتنا خوبصورت چہرہ, اگر ملائکہ تمہیں دیکھ لیتے تو پہلے تمہارے آگے سجدہ کرتے پھر آدم کے آگے سجدہ کرتے. اگلا جملہ وَلَوْ رَآكَ ابْنُ إِسْرَائِيلَ لَيَقْطَعُ أَصَابِعَهُ فِي اللَّحْدِ. اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا. جناب یعقوب کے بیٹے کون ہیں؟ جناب یوسف. جناب یوسف کون تھے؟ جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. عربی ہے, بدو ہے, عرابی ہے, دیہات کا رہنے والا ہے, لیکن جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے اے علی اکبر وہ تو یوسف تھے جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی, لیکن تیرا حسن اتنا ہے اگر یوسف تجھے دیکھ لیں تو اپنی انگلیاں خود کاٹ لیں گے. وَإِن رَآكَ ابْنُ إِسْرَائِيلَ, اے علی اکبر اگر تجھے اسرائیل کے بیٹے دیکھ لے, لَيَقْطَعُ أَصَابِعَهُ فِي اللَّحْدِ, تو لحد میں اپنی انگلیاں کاٹ لے. اگلا جملہ جناب یعقوب کی آپ جانتے بینائی چلی گئی تھی, کیسے دوبارہ پلٹ کر آئی تھی؟ دوبارہ کیسے پلٹی تھی؟ ہاں, جناب یوسف کا کرتا لگایا تھا. اگلا جملہ وَإِن كَانَ وَجَدَكَ أَبُوهُ فَمَا احْتَاجَ إِلَىٰ قَمِيصِهِ الْأَبَدِ. علی اکبر یوسف کے بابا کی بینائی چلی گئی تھی, کرتے سے واپس آئی تھی, لیکن علی اکبر میں کہتا ہوں اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو یعقوب کو کرتا مس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کا نور محسوس کرتے بینائی آ جاتی, بینائی واپس پلٹ کر آ جاتی. اگلا جملہ عجب تو للشمس کیف یطلع. آہستہ سے جملہ کہتا ہوں وصول کیجیے گا. عجب تو للشمس فکیف یطلع. علی اکبر کے حسن کو دیکھ رہا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے میں تعجب کرتا ہوں کل سے سورج کس منہ سے نکلے گا. میں تعجب کرتا ہوں للشمس کیف یطلع, تعجب اس بات پر ہے کل سے سورج کس منہ سے نکلے گا. وَكَانَ الْبَدْرُ بَعْدَ الْيَوْمِ كَيْفَ يَلْمَعُ, اور تعجب اس بات پر بھی کرتا ہوں کہ کل سے چاند کس منہ سے چمکے گا کل. آپ جو آ گئے ہیں اس کے بعد کہتا ہے وَإِن كَانَ لَبُدَّ لَهُمَا, اگر دونوں کے لیے نکلنا کل سے ضروری ہے, کل سے سورج بھی نکلے چاند بھی نکلے تو دونوں کے نکلنے کی وجہ بدل جائے گی. وجہ کیا ہوگی؟ کہتا ہے سورج اس لیے نکلے گا, فرمایا فَالشَّمْسُ يَطْلَعُ لِيُحْرِقَ قَلْبَهُ بِحَرَارَتِهِ, فرمایا تو کل سے سورج کے نکلنے کی وجہ یہ ہوگی کہ سورج کل طلوع تو کرے گا لیکن اپنے اندر آپ کو دیکھ دیکھ کے جلا کرے گا. لِيُحْرِقَ قَلْبَهُ بِحَرَارَتِهِ, اپنی تپش سے ہی خود جلنے والا ہے. اور چاند کیوں نکلے گا؟ آپ نے دیکھا چاند کبھی بادلوں میں چھپتا ہے, کبھی باہر آ جاتا ہے, کبھی بادلوں میں چھپتا ہے, کبھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا لگتا ہے نا کہ چاند بار بار کسی کو دیکھ رہا ہے. اگلا جملہ سنیے وَطَالِعُ الْبَدْرُ لِزِيَارَتِكَ, اور کل چاند جب نکلے گا نا تو جھانک جھانک کر آپ کے چہرے کو دیکھے گا. اگلا جملہ دو لفظ ہے, ایک لفظ صورت, ایک لفظ صورت, ایک سواد سے آتا ہے اور ایک سین سے آتا ہے. صورت کہتے ہیں یہ ہمارے چہرے کو, اور صورت کہتے ہیں قرآن کی صورت کو, ٹھیک ہے. اب جملہ سنیے فَكَيْفَ أَقُولُ لِلصُّورَةِ كَصُورَةٌ وَهِيَ صُورَةٌ. علی اکبر میں آپ کی صورت کو صورت کیسے کروں جبکہ یہ تو صورت ہے. آپ کی صورت کو صورت کیسے کہوں, یہ تو صورت ہے. تالیہ الجمال, ایسی صورت جس کی جمال تلاوت کرتا ہے. اور اس کے بعد عجیب جملے گئے وَكَانَ حَقًّا عَلَيَّ, بولا مجھ پر لازم ہے ان اجل عنک قبیلی, کہہ رہا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کو بوسے سے جلیل کر دوں. یہ کس کو کہتے ہیں بوسے سے جلیل کرنا؟ کیونکہ دیہاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں اتنا خوبصورت شہزادہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میری مجال نہیں کہ آپ کو بوسہ دوں, میں اپنے بوسے سے اپنے آپ کو جلیل کر دوں, یعنی منزہ کر دوں. میں آپ کو بوسہ نہیں دے سکتا, دل بہت ہے لیکن دے نہیں سکتا کیونکہ میں عرب ہوں, دیہاتی ہوں, اور میری مجال نہیں کہ میں آپ کو بوسہ دوں, لیکن بوسہ دینے کا بڑا دل کر رہا ہے تو کیا وجہ لاؤں کہ آپ کو بوسہ دوں. پھر کہتا ہے وَلَٰكِنْ يُقَبِّلُ الْمُصْحَفَ وَالْكَعْبَةَ مِثِيلِي, فرمایا لیکن میں بوسہ نہ دوں یہ چل جائے گا, لیکن آپ تو یہ جانتے ہیں کہ لوگ قرآن کو بھی بوسہ دیتے ہیں, کعبے کو بھی بوسہ دیتے ہیں, مجھ جیسے لوگ بوسہ دیتے ہیں, تو پھر میں آپ کا بوسہ لے لیتا ہوں. بوسہ آخری جملہ, یہ بوسہ لینا کیوں ہے؟ کہتا ہے وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَفْتَخِرُ عَلَى الدَّارَيْنِ, کہتا ہے کہ میں آپ کا بوسہ اس لیے لینا چاہتا ہوں اور آپ کے بابا سے اجازت لیتا ہوں کہ مجھے علی اکبر کا ایک مرتبہ بوسہ لینے دے. کس وجہ سے؟ کہا مجھے ایک مرتبہ بوسہ اس لیے لینا ہے تاکہ میں دونوں جہان پر فخر کر کے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ میں نے محمد کا بچپن میں بوسہ لیا ہے. فَقَبِلْتُ فِي سِبَا رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ, کہا اس لیے بوسہ لینا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں, دونوں جہان پر فخر کر کے بتاؤں کہ میں نے محمد کا بچپن میں بوسہ لیا. امام حسین علیہ السلام نے انعام بانٹے. علامہ طالب جوہری کے بقول صبح سے شام تک مولا ہدیے بانٹتے رہے. جب شام کا وقت آ گیا
رات جب ڈھلنے لگی جناب زینب گھر سے نکلی اور آئی ہے امام حسین علیہ السلام کے گھر میں. یہی فضائل ہیں, یہی مصائب ہے, جیسے آپ کو سننا ہے ویسے سنیے. آئی امام حسین علیہ السلام نے بہن کو جیسے ہی آتے دیکھا اپنے مقام سے اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے. جیسے ہی اٹھے تو فوراً امام حسین علیہ السلام نے کہا اے زینب, اے بہن, اس وقت آئی ہو جب حسین سب کچھ بانٹ چکا ہے, سب کچھ دے دیا ہے, لیکن حسین تمہیں بھی عطا کرے گا, مانگو کیا مانگتی ہو. علامہ صاحب کہتے ہیں جناب زینب نے جناب علی اکبر کی طرف دیکھ لیا. امام حسین نے جناب علی اکبر کے حوالے کر دیا, کہا زینب آج سے علی اکبر یہ تمہارا ہوا, آج سے علی اکبر کی پرورش تم کرو گی. یہ جو ہم مصائب میں سنتے ہیں نا کہ جناب علی اکبر آئے اور اجازت لینے کے لیے, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اس ماں سے اجازت لو جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حوالے کر دیا کس کو, جناب زینب کو. اب جناب زینب پرورش کرتی ہے. روایت کے جملے, اب سوچیے کتنا لاڈلا بیٹا ہوگا جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے, کتنے لاڈ سے پلے ہوں گے. جناب ام لیلا کہتی ہیں رات کے وقت میں کبھی کبھار خوف زدہ ہو جاتی. کس بات پر؟ کہ میں دیکھتی علی اکبر کے گہوارے کے اوپر کسی کا سایہ ہے. فرمایا میں خوف کھا کر اٹھتی تو میں دیکھتی کون ہے, تو فوراً امام حسین علیہ السلام کی آواز آتی, اے لیلا آہستہ کہو, میں حسین, مجھے علی اکبر کی یاد ستا رہی تھی اس لیے علی اکبر کو دیکھنے کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. روایت کے جملے, جناب علی اکبر چھوٹے ہیں, امام حسین علیہ السلام سے کہا بابا انگور کھانے کا دل ہو رہا ہے. موسم نہیں تھا انگور کا دل ہو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا, ستون سے انگور نکالے اور دے دیے, کہا جنت سے انگور تمہارے لیے منگائے. یاد کیجیے, ایک وقت یہ ہے کہ جناب علی اکبر انگور مانگ رہے تو مولا فوراً دے رہے, ایک وقت وہ ہے کہ جناب علی اکبر 2 گھونٹ پانی مانگ رہے اور امام حسین علیہ السلام پانی نہیں دے پا رہے. اور دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں شعبان کی جتنی عیدیں ہیں, جتنی ولادتیں, اس میں حق یہ بنتا ہے کہ انسان آنسو بہائے. ٹھیک ہے. اب ذرا سوچئے کہ کس دل سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو اجازت دی ہوگی جانے کی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ بند رکھتا ہوں میر انیس علیہ رحمہ کے, اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اب بند سنیے, میر انیس علیہ رحمہ نے کہے یہ بند, رونا ہے تو رو لیجیے گا, خوش ہونا ہو تو خوش ہوئیے گا. ایسے بند ہے یہ, کہیں فضائل ہے کہیں مصائب ہے. رخصت ہے پدر سے علی اکبر سے جواں کی. ٹھیک ہے. رخصت ہے پدر سے علی اکبر سے جواں کی, اب ہٹتی ہے تصویر رسول دو جہاں کی, آمد ہے گلستان جوانی پہ خزاں کی, رخصت چمن دہر سے ہے سرو رواں کی. جناب علی اکبر آئے اجازت لینے کے لیے. 18واں سال نہ پھولے نہ پھلے ہیں, 18واں سال نہ پھولے نہ پھلے ہیں, شادی کے دن آئے ہیں تو مرنے کو چلے ہیں, شادی کے دن آئے ہیں تو مرنے کو چلے ہیں. شہ نے کہا کس طرح کہوں مرنے کو جاؤ, شہ نے کہا کس طرح کہوں مرنے کو جاؤ, میں آنکھوں سے دیکھا کروں تم برچھیاں کھاؤ, میں آنکھوں سے دیکھا کروں تم برچھیاں کھاؤ, اے لال رضا مرنے کی مادر سے تو لاؤ, زینب کو تو راضی کرو آنسو نہ بہاؤ, پوچھا بھی ہے دونوں سے جو مرنے کو چلے ہو, پوچھا بھی ہے دونوں سے جو مرنے کو چلے ہو, رخصت تمہیں دے کون کہ نازوں کے پلے ہو, رخصت تمہیں دے کون کہ نازوں کے پلے ہو. میں سارے بند چھوڑا ہوں, اور جو ہے وہ یہ سن کے گئے خیمے میں روتے ہوئے اکبر, ناموس رسول عربی ہو گئے مضطر, رنگ اڑ گیا بےتاب ہوئی شاہ کی کھاہر, بانو نے کہا خیر تو ہے اے میرے دلبر, کیا ظلم ہوا ایسا جو یوں روتے ہو بیٹا, ان آنکھوں کے ماں صدقے ہو کیوں روتے ہو بیٹا. ٹھیک ہے. اب جناب علی اکبر نے بتایا جناب زینب کو اور جناب ام لیلا کو کہ میں کیوں رو رہا ہوں اور کس لیے گریہ کر رہا ہوں, اور بتایا. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ جناب لیلا نے کہا کہ میں اجازت تو دے دیتی ہوں, لیکن جو ہے وہ کس بات پر, گھبرا کے کہا بیٹے کے دامن کو پکڑ کر, گھبرا کے کہا بیٹے کے دامن کو پکڑ کر, پھر آنے کا وعدہ تو کرو اے میرے دلبر, بانو سے یہ کہنے لگے رو کر علی اکبر, مہلت جو اجل موت مہلت جو اجل دے گی تو پھر آئیں گے مادر, دانستہ عزیزوں کو بھلاتا نہیں کوئی, دانستہ عزیزوں کو بھلاتا نہیں کوئی, وہاں جانا ہے جس جا سے پھر آتا نہیں کوئی, وہاں جانا ہے جس جا سے پھر آتا نہیں کوئی. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اب رخصت کرنے لگے, لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں, یہ چاند سا چہرہ یہ جوانی یہ سنو سال, مر جاتا ہے فرزند تو لٹ جاتا ہے اقبال, تم آج سے اولاد کی واقف نہیں ہے میرے لال, تم آج سے اولاد کی واقف نہیں ہے لال, جس شخص کے فرزند ہو سمجھے وہ میرا حال, جس شخص کے فرزند ہو سمجھے وہ میرا حال, جو درد ہے واقف نہیں وہ آپ کا دل ہے,
جو درد سے واقف نہیں وہ آپ کا دل ہے، پتھر نہیں فولاد نہیں باپ کا دل ہے، پتھر نہیں فولاد نہیں باپ کا دل ہے۔ جناب علی اکبر کو سوار کرایا گیا، لاکھوں میں عجب شان سے لڑتا تھا وہ صفدر، دو چار ہی حملوں میں صفے ہو گئی بے سر، گھوڑوں سے اتر لاشوں میں چھپتے تھے ستمگر، ایک برق گری جس پہ پڑی ضربت اکبر، بیٹے کی صدا جس گھڑی سن پاتے تھے اکبر، سجدے کے لیے خاک پہ جھک جاتے تھے اکبر۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر کی دور سے صدا آئی نا، بند سنیے، تا دیر تو سنتے رہے تلواروں کی جھنکار، تکتے تھے پر اکبر نہ نظر آتا تھا زنہار، لشکر میں ستم گاروں کے یہ گل ہوا ایک بار، برچھی علی اکبر کے کلیجے سے ہوئی پار، لو سید مظلوم کے دلدار کو مارا، مارا اسے کیا احمد مختار کو مارا، یہ سنتے ہی گھبرا، اور محسوس کریے گا، یہ سنتے ہی گھبرا کے گرے خاک پہ شبیر، وہاں چھاتی پہ برچھی لگی یہاں دل پہ لگا تیر، اٹھے جو سنبھل کر تو یہ کرنے لگی تقریر، تقدیر میں تھا داغ پسر واہ رے تقدیر، یہاں لٹ گئے آباد ہم آئے تھے وطن سے، یہاں لٹ گئے آباد ہم آئے تھے وطن سے، بیٹے کو اسی واسطے لائے تھے وطن سے۔ اتنے میں یہ پردرد صدا دور سے آئی، اے قبلہ کونین بڑی دیر لگائی، بیٹے نے انی برچی کی چھاتی پہ ہے کھائی، مل لیجئے آ کر کے ہے درپیش جدائی، گشت آری ہے، کیفیت دیکھے گا جناب علی اکبر کی، گشت آری ہے آنکھوں کو بھی کھولا نہیں جاتا، گشت آری ہے آنکھوں کو بھی کھولا نہیں جاتا، یہ درد ہے سینے میں کہ بولا نہیں جاتا، یہ درد ہے سینے میں کہ بولا نہیں جاتا۔ جناب علی اکبر کے پاس آئے امام حسین علیہ السلام، ذرا سوچئے 18 سال تک امام حسین علیہ السلام نے کس ناز سے پالا ہوگا۔ روایت کے جملے، جب مولا پہنچے نا اپنا رخسار جناب علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا، ٹھیک ہے، رونے لگے میرے مولا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب علی اکبر سے کہا کہ بیٹا ذرا سینے سے ہاتھ تو اٹھانا، سینے سے جب ہاتھ ہٹایا تو برچی کا پھل نظر آیا، کس طریقے سے نکالتے، کس طریقے سے جو ہے وہ برچی کا پھل نکالتے، فوراً جو ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اپنے زبان حال سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، اے نانا رسول اللہ آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے اور چچا اسماعیل کو بھی لائیے، وہ دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، نہ ہی میرے اکبر کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ کہا اس کے بعد جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھا، علماء کہتے ہیں اس وقت نجف کا رک کر کے کہا اور کہا یا علی، اور سینے سے برچی کے پھل کو کھینچا، گویا مولا کہہ رہے ہو مولا امیر المومنین سے بابا خیبر کا دروازہ ہلکا تھا، جوان کا لاشا بڑا بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ مولا سے جب لاشا نہیں اٹھ رہا تھا نا، روایت کے جملے، جناب زینب خیمے سے باہر آ گئی، جناب زینب باہر آئی، جیسے ہی باہر نکلی جناب زینب تو امام حسین علیہ السلام نے یہ غور کیا کہ زینب میری بہن جو ہے وہ باہر آ گئی۔ زینب کی صدا سن کے اٹھے سید ابرار، خیمے میں اسے لے گئے بادیدہ خوبار، یہ جائے خاموشی ہے انیس جگر افگار، حق سے یہ دعا مانگ کے اے عزت غفار، برلا میری امید کو سرور کا تصدق، اکبر کا تصدق علی اصغر کا تصدق۔ مولا نے کہا علی اکبر کا واسطہ، واپس خیمے میں چلے جائیے، آپ کے پردے پر میرا علی اکبر قربان ہو جائے۔ روایت کے جملے امام حسین علیہ السلام سے، شاید یہ نہیں بات ہو، امام حسین علیہ السلام سے جناب علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا، جانتے کیسے اٹھایا گیا؟ تاریخ کہتی ہے بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور مولا کے ساتھ مل کر لاشا اٹھایا اور خیمے میں لے کر آ گئے۔ جناب ام لیلہ نہیں تھی، آخری جملہ، جناب ام لیلہ نہیں تھی، جناب فضہ سے کہا لیلہ کہاں ہے؟ جناب فضہ گئی خیمے میں دیکھنے کے لیے، جناب لیلہ خیمے کے ایک دروازے سے ٹکراتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر دوسرے دروازے سے ٹکراتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر تیسرے در سے ٹکراتی ہے، اور ایک جملہ کہتی ہے علی اکبر تم چلے گئے، اب لیلہ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے حلب کے شہر میں جب جناب لیلہ گئی تھی، کسی نے جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ جناب ام لیلہ کا دل تڑپ گیا تھا، کہا اس کی ماں کا کیا قصور ہے، اس کی ماں کو ایسا کیوں کہتی ہو کہ یہ زندہ نہ ہو؟ عجیب جملہ کہا جو ماں ہماری نگاہ میں چاند جیسا ہے، ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ ذرا سوچیے کتنا مشکل ہوگا امام حسین علیہ السلام کے رخصت کرنے کے لیے۔ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ما رؤی ابو عبداللہ الحسین افرح ذالک الیوم، آج سے زیادہ حسین کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، حسین آج سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوئی۔ دامن پھیلائیے،
جو مانگنا ہے حسین سے، ویسے ہی مولا نے مدینے میں قطار لگا لگا کر لوگوں کو بانٹا ہے اور لوگوں کو غنی کر دیا۔ اپنے دامن کو پھیلائیے اور مولا سے دستے سوال طلب کیجیے اور دستے سوال بلند کیجیے۔ آج بھی اگر کوئی محروم نہ رہ جائے تو خدا کی قسم اپنا قصور ہے، حسین کے دامن میں کوئی قصور نہیں ہے۔ حسین کی جھولی بڑی وسیع ہے، حسین کا بحر کرم بڑا وسیع ہے، جتنا دینا چاہے وہ کائنات جو ہے وہ انسان کی جھولیوں میں ڈال دے۔ اگر آج کوئی ایسی حاجت کہ جو عرصے سے قبول نہیں ہوئی وہ آج مانگیے اور حسین کو واسطہ دیجیے جناب علی اکبر کا، اور پوری نہ ہو پھر اپنا قصور ہے، حسین کا قصور نہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرمائے، میرے مالک یہ شہزادہ علی اکبر کی خوشی میں شامل ہونے آئے تھے، میرے مالک ان تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک جتنے مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں پریشان ہیں، میرے مالک تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، جو جو حاجات دل میں لیے بیٹھیں ان تمام کی حاجات، ان تمام حاجات کی قبولیت کے لیے، اپنی محبت، معرفت، اطاعت میں مزید اضافے کے لیے از اول تا آخر مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر ممکن ہو